اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلی آلہ اما بعد۔ کل میں نے میاں اور بیوی کے حقوق پر بات کی تھی، آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کل کچھ باتیں کی تھیں کہ بیوی کی بھی ذمہ داریاں اور شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تو شوہر کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی حدیث ہو سکتی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے بغیر کسی کا جائز نہیں۔ اگر اجازت ہوتی تو سمجھ لیں اللہ کے بعد ماں باپ کے بارے نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کو سجدہ کرتی، حالانکہ ماں باپ کا بہت بڑا مقام تھا، لیکن اللہ کے رسول میں ایک شوہر کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس بیوی کو حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے شوہر کا سجدہ کرو۔ تو گویا ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کو اللہ نے اپنے بعد حاکمیت میں سب سے بلند رکھا ہے۔ تو اتنی بڑی جو حاکمیت اس کو حاصل ہے، اتنا بڑا مقام جو حاصل ہے، کیا ایک بیوی اس شوہر کا احترام کرتی ہے؟ اس کو کچھ سمجھتی ہے؟ پیغمبر اسلام میں کا دور تھا، اس دور میں ایک عورت تھی جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رہے تھے، اور وہ سن رہی تھی کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو جائے مجھے بات بھول گئی کہ پیغمبر اسلام کا دور تھا، ایک عورت جو تھی اس کا شوہر جو ہے وہ کسی جگہ گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو آپ گھر سے نہیں جا سکتی۔ تو اس کی بیوی جو تھی اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس نے اللہ کے رسول پر پیغام بھیجا، یا رسول اللہ کہ میرا شوہر بیمار ہے، کیا اس نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتی، آپ صاحب شریعت ہیں، بتائیں کیا میرا باپ بیمار ہے، میں جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ مر گیا، پھر اس نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے تو میں کیا حکم رکھتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے، کیا میں جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب بھی نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کے شوہر نے منع کیا۔ تو اس عورت نے اللہ کے رسول کی پیروی میں اپنے باپ پر نہ گئی، تو اللہ کی وحی ہوئی، اے رسول چلا جاؤ اس عورت کے پاس اور کہہ دے کہ تو نے میری شریعت کا لحاظ رکھا، میری شریعت کی لاج رکھی، میری شریعت کی قدر کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس عورت کو بتا دے کہ تم پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے اور تو آج سے جنتی ہو گئی ہے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اس قدر تابعدار ہو تو اس کو اللہ کی ذات دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اور مرد کا کس قدر مقام ہے کہ اللہ کے رسول اس کے باپ کی فوت کے متعلق بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بیوی سمجھنا چاہے تو یہ دو حدیثیں اس کے لیے زندگی میں لمحہ فکریہ ہے، وہ سمجھنا چاہے تو پورا اسلام سمجھ سکتی ہے، ایک سجدے والی بات اور دوسری یہ واقعہ۔ اسی طرح اور بھی کافی واقعات اور کافی احادیث ہیں جو شوہر کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ تو شوہر کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور جو ایک سب سے بڑا واقعہ جو میں آخری بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کے آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک اور اس سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تمام انبیاء بھی آئے اور تمام ائمہ کو ملا کر دیکھ لیں تو دنیا میں کائنات میں صرف دو ہی جوڑے ہیں جو معصوم عن الخطائیں، جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ وہ ایک جناب فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ایک حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو بی بی کائنات میں معصوم ہے وہ جناب مریم تھی، لیکن مریم کا شوہر نہیں تھا سلام اللہ علیہ کا۔ جناب فاطمہ خود بھی معصوم اور اس کا شوہر بھی معصوم، جناب مریم کا تو شوہر تھا بھی نہیں۔ تو ایک ہی جوڑا کائنات میں ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی تو علی سے فرماتی ہیں، اے علی میں تیرے گھر میں رہی ہوں، اگر علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو واللہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔
تو مولا علی السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم میرے گھر میں رہی ہو، تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو علی کی شکایت مت کرنا، رسول کے سامنے جا کر علی کو معاف کر دینا۔ تو میں صرف یہ دونوں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی جتنی بھی بلند ہو، جتنی بھی اونچے درجے کی ہو، لیکن وہ پھر بھی سمجھے کہ ہو سکتا ہے میں نے شوہر کے حق میں کوتاہی کی ہو۔ تو یہ دونوں درس دے رہے ہیں کہ اپنے آپ پہ تکبر مت کرنا، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا۔ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی تو تم معاف، حالانکہ یہ معصوم ہے، غلطی کر نہیں سکتی، وہ بھی معصوم ہے، غلطی کر نہیں سکتے۔ اور ایک دوسرے کا ساری زندگی احساس کیا، کہا کہ میری وجہ سے تم ناراضگی نہ ہونا، اور میری وجہ سے ناراضگی ہوئی تو مجھے معاف کر دو۔ دوسرے نے کہا میری وجہ سے تمہیں ناراضگی ہوئی تم مجھے معاف کر دو۔ تو ہم ایک دوسرے کو اتنی بڑی غلطیاں کرنے کے باوجود ایک دوسرے معافی مانگنے کے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا زندگی ہمارے نمونہ عمل ہے۔ 3 واقعات میں سمجھتا ہوں، 2 حدیث کے واقعات جو میں نے بیان، اس کو جو سیرت اور کردار جناب فاطمہ اور علی کا پیش کیا، اور جو اس عورت کا پیش کیا، اور رسول اکرم حدیث بیان کی، اگر کوئی عورت سمجھنا چاہے تو اس سے بڑھ کر، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی بہترین واقعے نہیں ہو سکتے، اور یہ عمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔